وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. حاضرین جماعت، معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، خدائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ان وسیع و عریض و آسمان زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ان کے اندر بسنے والی ہر شے کو، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، سوراخوں میں رہنے والے جانور، گھنے جنگلوں میں بادشاہت کرنے والے درندے، گردن جھکا کر چلنے والے چوپائے، پیٹ کے بل سرکنے والے جانور، سمندروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اور سرفلک اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں، بچھی ہوئی پھیلی نرم زمین، یہ بھاری اور بھرکم پہاڑ، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی تعریف میں مشغول ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اس وقت بچایا، اور ایسی آگ سے کہ چشمے فلک نے آج تک ایسی آگ نہیں دیکھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مدد کی کہ ایک طرف سمندر پر مگرمچھ منہ پھاڑے بیٹھے تھے تو دوسری طرف فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی راہ کو روکے کھڑا تھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آسمان پر اٹھایا کہ آپ کو لٹکانے کے لیے یہودیوں نے سولی گاڑی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کی کہ جب لشکر عرب آپ کو قتل کرنے کے لیے صفے آیا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا مشکل کشا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے بغیر مرد اور عورت کے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، جس نے صرف مرد سے بغیر عورت کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جس نے اپنی قدرت سے بغیر مرد کے صرف عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس طریقے کی بے شمار اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمامی انبیاء علیہ السلام پر جنہوں نے اپنے رب کا پیغام، وہ خوشخبری والا ہو یا ڈرانے والا ہو، اپنی قوموں تک پہنچایا۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان
کہ جب پوری کی پوری انسانیت ایک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ہزاروں معبودان باطلہ کی عبادت پر لگ چکی تھی، کوئی لات عزا کا پجاری تھا، کوئی حبل اور منات کا پجاری تھا، تو کوئی بیت اللہ پر رکھے ہوئے ان 360 بے بس مجبور دیوی دیوتاؤں کا بھکت بنا بیٹھا تھا کہ وقت آنے پر وہ خود ہی اپنی حفاظت نہ کر پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین کرام، آج میں اس منبر رسول سے آپ لوگوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام ہے سلفی منہج اور امن و امان کی دعوت۔ معزز سامعین کرام، آج سے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پر ایک ایسا انسان پیدا ہوا، ایک ایسا عظیم بشر پیدا ہوا جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انسان کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک وہ انسان ہے جنہیں تمام انسانوں پر فضیلت دی گئی، جنہیں تمام انسانوں پر فضیلت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور نبوت کی 23 سالہ زندگی بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طور طریقے تھے، لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اور آپ کے ساتھ لوگوں کا کیا معاملہ تھا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ عرب کی سرزمین پر آپ جیسا سچا، آپ جیسا صادق نہیں تھا، جسے صرف یہی نہیں لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، صادق الامین کے نام سے یاد کرتے تھے، جن کی امانت داری اور دیانت داری کی لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جو نبوت کی تھی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ وہ نبی کہ جس کے اندر 40 سال تک کسی نے سیاسی دلچسپی کی بو بھی نہ پائی تھی، کہ وہ ایک ایسا مدبر اور ایک ایسا زبردست ریفارمر بن کر ابھرا کہ 23 سال کے اندر نبوت کی 23 سالہ زندگی میں 12 لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے ریگستان کے جنگجو، منتشر، جاہل اور غیر متمدن قبائل کو ایک مذہب، ایک تہذیب، ایک قانون اور ایک حکومت کا، ایک نظام حکومت کا تابع بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارنامے انجام دیے 23 سالہ زندگی میں کہ پوری کی پوری انسانیت مل کر بھی ذرہ برابر بھی ویسے کارنامے انجام نہیں دے سکتی۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ زندگی میں ایک ایسی جماعت تیار کی، ایک ایسا گروہ تیار کیا جس کی پوری تاریخ انسانی کبھی بھول نہیں سکتی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا اسے ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، انہیں ہم سلف صالح کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب 72 فرقوں میں بڑھ گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری، اس منہج کو، اسی طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کے
جنت میں جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، اب صحابہ اکرام کی زندگی کو جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کی زندگی کس طریقے کی تھی، کس طریقے کے ان کے اندر برائیاں پائی جاتی تھی۔ ایسی کون سی برائی تھی جو ان کے اندر پائی نہ جاتی ہو؟ ہر برائی میں صحابہ اکرام اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں وہ ملوث تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب اللہ کی دعوت دی تو وہی جماعت ایک ایسی جماعت بنی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا۔ اللہ رب العالمین ان سے دنیا میں بھی راضی ہوا اور آخرت میں بھی ان سے راضی ہوگا۔ یہی وہ جماعت ہے جس کو ایک ایسے زمانے میں زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والوں کا، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت ہی وہ جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی پر نافذ کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جن کے اوپر بڑی بڑی طاقتیں غالب آ جاتی تھی، وہی جماعت نے جب اپنے گھروں سے نکلی تو دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ کس بنا پر؟ کہ ان کے ایک ہاتھ پر کتاب اللہ تھی اور دوسرے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور یہی منہج آج ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات دے سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر آج بے شمار فرقوں نے جنم لے رکھا ہے۔ کس بنا پر؟ سلف صالحین کے راستے سے ہٹنے کی بنا پر، کہ اسلام کا لبادہ اڑ کر اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچانے والے منافقین کا وجود رہا ہے، کہ اسلامی تعلیمات کے آئینے کے مانند اسلام آئینے کے مانند اسلام کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے خوارج کا ظہور ہوا، اسلام سے سب سے پہلا جو فتنہ نکلا وہ خوارج کا فتنہ نکلا، اور اس فتنے نے جب ظہور ہوا اس فتنے کا تو اس زمانے سے لے کر حالانکہ ان کی ایجاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، اس زمانے سے یہ آج تک مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عراق کے اندر ایک فتنہ اٹھا تھا ابو بکر البغدادی کے نام سے، یہ وہی خوارجوں کا گروہ ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اسی طریقے سے اہل بیت کی جھوٹی اور پرفریب محبت کے نام پر عبداللہ بن سبا نے تشیعی فرقے کی، بدعتی فرقے کی بنیاد رکھی، اور یہ معزز سامعین کرام، یہ ایک ایسا بدترین فرقہ ہے، یہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس نے آج کی کنڈیشن میں اور اس زمانے میں بھی اور گزرے ہوئے وقت میں بھی سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان شیعہ کے فرقوں نے، اس شیعہ نے جس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور کوئی فرقے نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ فرقہ ہے جس نے نعوذ باللہ کتاب اللہ پر ملاوٹ ہونے کا پروپاگنڈا کیا، جنہوں نے صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت پہ ڈاکے ڈالے، جنہوں نے صحابہ کرام تک کو نہ بخشا کہ 3 صحابہ کو چھوڑ کر باقی تمام صحابہ کرام کو دین سے خارج قرار دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اور اسی زمانے میں وہ صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے راستے پر جو جماعت چلے گی وہ جنت پر جائے گی۔ تو اسی جماعت کو 3 صحابی کے علاوہ ان شیعہ لوگوں نے باقی صحابہ کو دین سے خارج کیا، جنہوں نے جھوٹی محبت کے بنا پر آپ کے نواسے کو کربلا پر بلا کر شہید کیا۔ ان کی ایسی بے شمار خرافات ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ نبوت کے اصل حقدار حضرت علی تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آ گئے۔ یہ اتنا بدترین فرقہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر کبھی وقت ملے گا تو اس پر بات ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے بے شمار فرقوں نے جنم لیا، جہمیہ،
قدریہ، معتزلہ اور نہ جانے کون کون سے فرقوں نے نکل کر مسلک اہل حدیث کو، مسلک سلفی کو نیست نابود کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج اس امت کے اندر ایک یہ بھی فرقہ ہے کہ تقلید کا فرقہ، کسی کی تقلید کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا فرقہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سلفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منہج ہے، اور ساتھ ہی تابعین اعظام اور تبع تابعین کے منہج کو بھی سلفیت کہتے ہیں۔ اور سلفی حضرات اسی منہج کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی منہج کے عین مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر دین اسلام کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی جماعت اگر مخلص ہے، کوئی جماعت اگر خالص ہے، تو وہ صرف اور صرف سلفی جماعت ہے۔ اس کے برعکس آپ اہل تقلید کو دیکھیں کہ جنہوں نے بغیر دلیل کی یہ دعویٰ پیش کرنا شروع کر دیا کہ ہم اصل قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلام کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا۔ تو اسی مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1171 کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر صرف دعوے کی بنیاد پر لوگوں کا مطالبہ مان لیا جائے تو بہت سے لوگوں کا مال اور خون تک برباد ہو جائے گا۔ اس کے باوجود آج پوری دنیا کے اندر اس سلفی جماعت کے خلاف جس انداز سے وابیلا کیا جا رہا ہے، جس انداز سے ان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کافر اور مرتد ہونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، میرے بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو جہل، ابو لہب یہی کام کیا کرتے تھے۔ بعد کی تاریخ کو پڑھیں کہ بعد کی تاریخ میں کتنے فرقوں نے خروج کیا، معتزلہ، خوارج، اشاعرہ، جہمیہ اور نہ جانے کتنے فرقوں نے نکل کر مسلک اہل حدیث کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ یہاں دور کی تاریخ ہے، آپ اپنے اس دور ملک کی تاریخ کو پڑھیں کہ علماء کرام کو کالے پانی کی سزا دے کر جن کمروں پر بند کیا جاتا تھا وہ صرف 4 فٹ چوڑے ہوتے اور اس کے اندر 4 آدمی قید کیے جاتے اور اسی کے اندر قضائے حاجت کھانا پینا ہوتا۔ آپ ماضی کی تاریخ کو پڑھیں کہ علماء کرام کو کھڑا کر کے ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جاتا تھا۔ ماضی کی تاریخ کو پڑھیں کہ علماء کرام کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ معزز سامعین کرام، امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر 5 لاکھ علماء کرام نے جام شہادت پی لیا۔ کس بنا پر؟ کہ ملک کے اندر بدامنی نہ پھیلے، ملک کے اندر بد اخلاقی نہ پھیلے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 1857 عیسوی میں وہابی تحریک کے خلاف 36 مہم چلائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ امن و سلامتی کی دعوت دینے والے، امن و سلامتی کی طرف لوگوں کو بلانے والے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک چھوٹی سی مسجد پر تقریباً 22 لاکھ افراد نے ان کے ہاتھ سے علم حدیث حاصل کیا اور ان کے شاگردوں کے شاگرد پوری دنیا کے اندر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی دعوت دینے کے لیے پھیل گئے۔ انہی کے شاگرد کا ایک شاگرد پرتاپ سے اٹھتا ہے اور دہلی میں علم حدیث حاصل کیا اور اس نے سعودی عرب کے اندر 22 مدارس قائم کیے، جس کے آثار آج بھی نمایاں ہیں۔ ہمارے سلف نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک قاصد جب وہ کچھ پیغامات اور مالیات لے کر علماء اہل حدیث کے پاس چلا تو اس کی خبر جب انگریزوں کو لگی تو انگریزوں نے چوکسی پر چوکسی بڑھا دی۔ انگریزوں نے چوکسی پر چوکسی بڑھا دی۔ جب اس بات کی خبر اس قاصد کو پتہ لگا، اس قاصد کو پتہ چلی تو اس قاصد نے اپنے جوتے میں چھپے ہوئے خنجر کو باہر نکالا اور اپنی دونوں آنکھیں نکال کر پھینک دی اور علامت تبدیل کر دی۔ کیوں؟ کسی بھی حال میں یہ پیغام، یہ مان ان علماء کرام تک پہنچ جائے جنہوں نے اس ملک میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ ایسی بے شمار قربانیاں ہیں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اسلاف نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ آج اہل تقلید کا
وہی سلوک ہے سلفی جماعت کے خلاف، سلفی جماعت کے ساتھ وہی سلوک ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی اور ابو جہل ابو لہب کا تھا۔ معزز سامعین کرام، ہمارے اسلاف نے امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اس کے باوجود بھی آج سلفی جماعت کے اوپر کافر اور مرتد کے الزامات لگائے گئے، انہیں کافر کہا گیا، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسلاف تو وہ اسلاف تھے کہ جب ملک بن سعود اس ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دین کا رکھوالا ہوں، میں اللہ کے دین کا ایک غلام ہوں، میں دین کے اندر آج آتا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے جس جگہ سے میں گزروں تو وہاں تمام مندروں پر کالے کپڑے ڈال دیے جائیں۔ ہماری دعوت وہی دعوت ہے جو صحابہ کرام کی دعوت تھی کہ جس طریقے سے چند سال پہلے چند دعات کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر گرفتار کر کے پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس اسرائیلی پارلیمنٹ اسرائیلی وزیر نے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور کہا کہ ہم اس دعوت کو یہاں پھیلانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے سوال کیا کیوں نہیں دیتے، تو اس نے جواب دیا تھا کہ یہ جو دعوت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جو دعوت تم دے رہے ہو یہ ڈائریکٹ ابو بکر اور عمر تک جا کر کہتی ہے۔ آج ہماری دعوت وہی ہے کہ منہج سلف ان کے راستوں سے ہٹنے کی بنا پر آج دنیا کے اندر بے شمار فرقوں نے خروج کیا۔ تو معزز سامعین کرام، منہج صحابہ وہ کشتی نوح ہے جو بھی اگر ایمان لائے گا، تو جو بھی اگر منہج صحابہ کے راستے پر چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جو بھی اس راستے سے ہٹے گا، جو بھی ان کے خلاف ورزی کرے گا تو وہ دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے فرقوں میں بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ حاضرین جمعہ، وقت نہیں ہے، باتیں تو بہت سی کرنی تھی، لیکن میں ایک بات کہہ کر آپ حدیث کی ایک جو روایت میں نے آپ کے سامنے کی تھی اس کی وضاحت کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی۔ جب انہوں نے اس کو فالو کیا، اس کو اپنے مضبوطی سے تھاما، تو انہوں نے دنیا کے اندر حکومت کی۔ تو معزز سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ان فتنوں کے دور پر جہاں شرک کے چور دروازے کھلے ہوں، جہاں پر شرک و بدعات عام ہو، جہاں ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم منہج سلف کی طرف لوٹیں، ان سلف صالحین کی طرف لوٹیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری اور پھر دنیا کے اندر انہوں نے حکومت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہمیں منہج نبی، منہج صحابہ اور منہج سلف صالحین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام میں زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام کا خاتمہ ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا